بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور اس کی 7 لڑکیاں تھیں۔ وہ لڑکیاں بے حد خوبصورت اور ذہین تھیں۔ بادشاہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا، وہ سب لوگ ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنا چاہتی ہو؟ بڑی شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤں دے دیے۔ دوسری نے کہا، میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بخش دیا۔ تیسری لڑکی نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائیداد دی۔ اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی۔ 7ویں لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا، بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بہت پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا۔ کہنے لگے، سب مجھے اتنا چاہتے ہیں اور تم صرف نمک کے برابر چاہتی ہو۔ وہ بہت ناراض ہوئے اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں لکڑیوں کو ملا کر ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی۔ بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی اور سوکھے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے پر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی پنکھیا بنا لی، چھوٹا پنکھا جو ہاتھ سے جل سکتے ہیں، اور گرمی میں اسی پنکھیا سے ہوا کر لیتی تھی۔ پھر دوسرے دن اس کو اور پر مل گئے۔ اس نے بہت سارے پر اکٹھا کیے اور کئی پنکھیاں بنا لی اور جنگل کے کنارے سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے اور پنکھیاں خریدتے گئے۔ اتنی خوبصورت پنکھیاں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب تو بھیڑ سی لگی رہتی۔ ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے اتنے سارے خوبصورت پنکھے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے یہ سارے پنکھے خرید لیے۔ پھر شہزادی سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا۔ پنکھیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھیں۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو بہت غمزدہ ہوا۔ وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا اور والدین سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لوگوں کو بھی دکھ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی بارات جنگل لے کر آ گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ شہزادی نے کہا، سارا نظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا
तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक के। तब इनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बुलाकर यूँ बगैर नमक का खाना खिलाया गया। तब छोटी शहजादी ने अपनी नकाब हटाई और कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था मैंने, नमक के बगैर किसी चीज़ में लज्जत नहीं होती। बादशाह ने चौंक उठा, फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखें भर आईं। बेटी से माफ़ी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, आप परेशान ना हो, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी माफ़ी मांगी और गले लगाया और शहजादी ने सबको खुले दिल से माफ़ कर दिया, मगर इन सबको एहसास दिला दिया कि वो